نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق اللہ العظیم۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یا مینارہ ہے۔ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ اس خاک فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل۔ آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عالمی دنیا میں دینی مدارس کا روشن کردار۔ برادران اسلام، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، اس سے کوئی ہوش مند مسلمان نا واقف نہیں ہے۔ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون ترویج کا اشاعت جیسا مبارک عمل بھی اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے۔ پھر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا و تشکیل اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا ماخذ و منبع ہے۔ اسلام دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شریعہ اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے ایسے رجال کار پیدا کیے جائے جو آگے مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے، مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم کو عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے۔ بلا شبہ یہ مدارس دینیہ اپنے اس بلند مقصد کے حصول میں 100% نہ صحیح تاہم ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشن نمایاں نظر آتی ہے در حقیقت وہ انہی مدارس کا فیض و اثر اور مرہون منت ہے۔ چنانچہ خستہ حال تعمیر میں قائم چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی بڑی درسگاہ تک قرآن و حدیث کی تعلیم کا نظر نواز منظر بچوں کے پڑھنے، طلباء کے حدیث و فقہ سیکھنے میں آپ کو یکساں نظر آئے گا۔ برادران اسلام، آج ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، ان پر نئے اعتراضاتوں کے غول در غول ہے۔ اسلام کے ابدی دشمن انگریز، یہود و نصارہ اسلام کے ان قلوں کو مٹانے میں مصروف عمل ہے۔ اسلامی احکام سے بہت دور نام نہاد حکمران ان کے دوست ہیں۔ ان مدارس نبوی کے طلباء آج مجبور و مظلوم ہیں۔ روئے زمین کے سب سے برگزیدہ ہستی علماء آج مقہور و مغلوب ہیں اور بے جا پابندیوں کی زنجیر میں محبوس ہیں۔ لیکن میری بات سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، میرے اسلاف کے کردار اور کارناموں کا مطالعہ کیجئے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات، رسومات، رواجات کو ہوا دی گئی، ازلیات، مغلوطات کا شکار انسان کو بنایا گیا، علماء ربانی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، حق کو لوگوں کا سر تن سے اڑایا گیا، مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں سر عام درختوں پر لٹکایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما عیان کیا جس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ تو انہی مدارس کی طلباء اور خزرہ نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بجانے پر مجبور کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا
اخوت اور بھائی چارگی کو عام کیا، سنت کا پرچار کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا، جس کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ برادران اسلام، انگریزی تعلیم سے نشو و نما پانے والے، کالج اور یونیورسٹی کی فضا میں پلنے اور بڑھنے والے مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قلندرانہ نگاہ کتنی دورس اور حقیقت شناس تھی، جس کا اندازہ آپ ان کی اس تحریر سے بخوبی لگا سکتے ہیں جو انہوں نے دینی مدارس کی اہمیت کے متعلق کی ہے۔ فرمایا، ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ برادران اسلام، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی لکھا ہے، کون نہیں جانتا کہ بغداد صدیوں تک علوم و فنون کا محور و مرکز رہا، لیکن آج اسلام دشمن عناصر نے اپنی سازشوں سے وہاں کی تمام دینی مدارس کو اسکول اور کالج میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں مخلوط تعلیم رائج ہے، مرد عورتیں ایک ساتھ زیر تعلیم ہے، ان کے اساتذہ کو دیکھ کر یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے عالم تو کجا مسلمان بھی یہ ہے یا نہیں۔ تو دعائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مدارس کے مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، ہم سے ہے تاریخ، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے ہے تاریخ، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔